بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میرا نام ہے نواز محل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہوتا رہے۔ سب سے پہلے تو وفاقی حکومت کے ملازمین کو مبارکباد کہ ان کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں 15%۔ ان کو ایک ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دے دیا گیا ہے 1 مارچ سے، اور دیگر ان کے جو مطالبات ہیں ان کے بارے میں بھی جو پریس ریلیز جاری کیا ہے فائنانس ڈویژن نے، ان میں کہا گیا ہے کہ ان کا ٹائم سکیل کا مسئلہ بھی جلد حل کر لیا جائے گا، اور اسی طرح جو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز ہیں وہ پے اینڈ پینشن کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں آئندہ بجٹ میں پارٹ آف دا بیسک پے بنائے جائیں گے، اور اسی طرح اپ گریڈیشن جو ہے مختلف پوسٹوں کی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں معاملہ جو ہے نا وہ ایم ایس ونگ جو ہے نا اس کو دیکھ رہی ہے، اور اس کی رپورٹ کی روشنی میں وہ بھی جلدی معاملہ جو ہے نا اپ گریڈیشن کا حل ہو جائے گا۔ اگر آپ پچھلے سال کا جو پریس ریلیز ہے فائنانس ڈویژن کا گورنمنٹ آف پاکستان کا، جو کہ ملازمین کے احتجاج کے بعد 10 فروری 2021 کے احتجاج کے بعد 11 فروری 2021 کو جاری کیا گیا تھا، اس میں سیم یہی باتیں کی گئی تھیں جو 9 فروری 2022 کا جو پریس ریلیز جاری کیا ہے حالیہ کل جو جاری کیا ہے 9 فروری کو فائنانس ڈویژن میں، بالکل سیم وہی باتیں کہ جناب ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا جائے گا 25% 1 مارچ سے، تو اس میں کہا گیا ہے کہ 15% دیا جائے گا۔ باقی سیم باتیں وہی کی گئی ہیں جو 2022 کا یہ جو پریس ریلیز ہے، اس میں جو 2021 کا پریس ریلیز تھا اس میں بھی وہی باتیں ہیں، یعنی ٹائم سکیل کی بات کی گئی ہے پروموشن کی، اس وقت کہا گیا تھا کہ جناب کر رہے ہیں، تو سال پورا گزر گیا نہیں ہوا۔ اسی طرح انہوں نے کہا جی آپ کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، وہ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح کہا گیا کہ جناب ہم نے صوبوں کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ آپ کی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیں گے آپ کو، وہ 1 مارچ کی بجائے صوبوں نے اس پر عمل درآمد کیا 1 جولائی 2021 سے بجٹ کے بعد۔ تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جناب صوبوں کو ہدایت کر دی ہے ہم نے کہ وہ آپ کی وہ صوبائی ملازمین کی جو ہے نا وہ تنخواہیں بڑھائیں 15% کے حساب سے جو وفاق نے بڑھائی ہیں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے۔ تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کوئی پابند نہیں ہے وفاق کے، وفاق صرف ریکمینڈ کر سکتا ہے، وہ آگے ان کی مرضی ہے، ان کے پاس بجٹ یا فنڈز اویلیبل ہوں گے تو وہ کریں گے، لیکن جس طرح کا ماحول ہے اور جس طرح کا ان کا رویہ ہے حکومتوں کا، خصوصاً پی ٹی آئی کی، تو دیکھنے میں تو یہی آ رہا ہے کہ یہ صوبائی پنجاب کی حکومت اور کے پی کے کی حکومت اور ایون بلوچستان میں بھی یہ شریک اقتدار ہیں، یہ بجٹ تک جا کے کریں گے اضافہ اگر کیا انہوں نے۔ میں نے پچھلے سال بھی یہی کہا تھا، اضافے کے بعد آپ میری ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں کہ بجٹ میں اضافہ کریں گے یہ صوبائی حکومتیں، تو اب بھی ایسا ہی کچھ نظر آ رہا ہے۔ ایک تو معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وفاق کے جو یہ قیادت ہے ایگیگا جس کا نام دیا گیا ہے آل گورنمنٹ امپلائیز ایسوسی ایشن جو ہے ایگیگا، جس کے قائد جناب رحمان باجوہ صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، تو یہ میں معذرت کے ساتھ ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ صوبائی ملازمین کو استعمال کرتے ہیں، صوبائی ملازمین کو اکٹھا کر کے اپنی اسٹرینگتھ بڑھا کے حکومت کو پریشرائز کر کے، وفاق والے تو وہ اپنا مفاد نکلوا لے لیتے ہیں مفاد 1 مارچ سے، ان کی پچھلے سال بھی بڑھی تھی، اس دفعہ بھی بڑھی ہیں، باقی رہ جاتے ہیں پھر صوبے والے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، صوبہ سندھ والے ایون ہو گئے کے پی کے، بلوچستان اور پنجاب، یہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو اب بھی یہی ہوا ہے کہ وفاق کی صرف بڑھائی ہے اور باقی صوبائی ملازمین منہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ شانہ بشانہ شریک تھے احتجاج میں، تیاریاں کر رہے تھے مختلف سطح پر، ڈویژنل سطح پر، ضلعی سطح پر، قافلے چل پڑے تھے، جا رہے تھے لوگ، اور کافی لوگ پہنچ بھی گئے تھے اسلام آباد۔ تو یہ اپنی سٹرینتھ شو کر کے ایک ٹھیک ٹھاک اور صوبے کے ملازمین کو استعمال کر کے یہ اپنا الو جو ہے نا وہ سیدھا کرتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہے نا وہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ سب سے بڑا جو ایشو انہوں نے اپنی تقریروں میں بھی کیا، پریس کانفرنسز میں بھی، پینشن کے حوالے سے کہ جناب پینشن بڑھائی جائے، جناب پینشن 50% بڑھائی جائے گی، خوشخبری، یہ وہ،
لیکن بڑھا کیا؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ. نہ وفاق والوں کو کچھ ملا ہے اور صوبے تو ویسے ہی پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. تو 10-15% پہ بغلے بجانے کی بجائے جو کور ایشوز ہیں ملازمین کے، جیسے اپ گریڈیشن کے مسائل ہیں، ٹائم اسکیل کا مسئلہ ہے، اور ایک دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے جس کا ملازمین کی اکثریت شکار ہے، وہ جو ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں اور 25 اور 55 سال عمر والا جو قانون نیا بنا دیا ہے مختلف صوبائی حکومتوں نے، اور وفاق نے بھی شاید بنا دیا ہوگا کہ 25 سال سروس پہلے تو ہوتی تو کوالیفائنگ سروس کر لیتا تھا بندہ، ریٹائر ہو جاتا جس وقت مرضی، چاہے 26-27 سال سروس کر کے 28 سال، ایج چاہے جتنی مرضی ہو، 45 50 55 جتنی بھی. لیکن اب یہ مینڈیٹری کر دیا ہے قانون کے ذریعے سول سرونٹ ایکٹ 1974 میں ترمیم کر کے کہ 25 سال سروس کوالیفائنگ کرنے کے ساتھ ساتھ 55 سال کی اگر آپ کی عمر ہوگی تو آپ والنٹیرلی ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں، ادروائز نہیں. تو یہ بڑا ایک ایشو ہے ان ملازمین کے لیے جو ملازم ریٹائر ہونا چاہتے ہیں. تو جن لوگوں نے ریٹائرمنٹ لی تھی اور یہ نوٹیفیکیشن اور آرڈیننس آنے کے بعد جناب ان سے پھر پیسے بھی واپس لیے گئے، ان کے نوٹیفیکیشن ریٹائرمنٹ کے بھی واپس لیے گئے، تو اس قسم کی یعنی تکلیف کا شکار ہے ملازم جو ریٹائرمنٹ لینا چاہ رہے تھے. تو یہ ایک بڑا کور ایشو تھا ڈسکس کرنے کا. پتہ نہیں کس سطح پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر ہوا ہوتا تو اس پریس ریلیز میں اس کا ذکر کہیں نہ کہیں ضرور ہوتا. لیکن 25 اور 55 سال والا جو قانون ہے یہ ایک یعنی میرے لحاظ سے ایک ظالمانہ قانون ہے. جو ایک بندہ ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہے، جس کی صحت اجازت نہیں دیتی، جو اپنے کوئی فیملی مسائل کا شکار ہے، صحت کے مسائل کا شکار ہے، کام وہ اب نہیں کر سکتا، تو اس کو ریٹائر ہونے دیں. اس کا آپ نے کیا نکالنا ہے؟ اس کا کچھ جوس نکالنا ہے گورنمنٹ نے کہ جناب آپ نہیں، 55 سال کی عمر ہوگی تو آپ ریٹائر ہوگے، ادروائز نہیں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو اس پہ بات کرنی چاہیے تھی، احتجاج کرنا چاہیے تھا. تو نہ پینشن میں اضافہ ہوا، یہ باقی دیگر جو معاملات ہیں، ٹائم سکیل پروموشن اور اپ گریڈیشن، یہ پچھلے سال بھی انہوں نے کہا تھا کچھ نہیں ہوا، اس دفعہ بھی کہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ کافی ساری چیزیں تھی. صرف 15% اضافہ یہ تو خوش آئند بات ہے، چلو کچھ نہ کچھ اشکشوئی ملازمین کی وفاق کے، چلو صحیح وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی ہوئی. لیکن جو دیگر ایشوز ہیں ان پہ بھی توجہ دینی چاہیے اور ساتھ ساتھ صوبائی ملازمین کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وفاق کی قیادت جو ہے یا وفاق کا جو یہ ایگیگا جو تنظیم بنی ہوئی ہے یہ صوبائی ملازمین کو استعمال کر کے اور ٹیشو پیپر کی طرح ان کو استعمال کر کے ایک طرف ہو جائیں وہ اور خود مفاد اٹھا لیں اور صوبائی ملازمین جو ہے نا وہ منہ دیکھتے رہ جائیں. چونکہ پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا اور اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی، رکھنے والی. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.